اسپیکر قومی اسمبلی راضا پرویز اشرف کا پیپس اور سجنٹا کے زیر اہتمام ماحولیاتی اعتبار سے زرعی اور فوڈ سیکیورٹی کے چینلز اور آئندہ کے لائحہ عمل کی مناسبت سے متعلق مکالمے کی تقریب سے خطاب۔ اس موقع پر اسپیکر اسمبلی کا کہنا تھا کہ عام انتخابات کا انعقاد ایک دن میں ہونا ملک کے وسیع تر مفاد میں ہے۔ الیکشن کے انعقاد میں الیکشن کمیشن، حکومت اور سیاسی جماعتیں اہم اسٹیک ہولڈرز ہیں۔ سیاسی عدم استحکام سے ملک کو پہلے بھی بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ جی میں تیار ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے مفاد میں ہے، عوام کے مفاد میں ہے اور جمہوریت کے مفاد میں ہے کہ پاکستان میں الیکشن ایک دن ہوں صوبائی اور قومی اسمبلیوں میں، اور اس میں جو معاشی حالات ہیں، جو سیاسی حالات ہیں، وہ اس چیز کے متقاضی ہیں کہ ہمارے الیکشن ایک روز ہوں، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں باہمی مشاورت کی ضرورت ہے۔ اس میں تمام پولیٹیکل جماعتوں کو اور اداروں کو بیٹھ کر ایک فیصلہ کرنا چاہیے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ چلیں کچھ وہ آگے بڑھیں، کچھ وہ پیچھے ہٹیں، تو کام تو ہو سکتا ہے۔ آغاز تو کہیں سے کرنا ہوگا، آغاز تو کرنا ہے۔ کون کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں پارلیمنٹ کی خدمات جو ہیں وہ بالکل حاضر ہیں قوم کے لیے۔ اگر کوئی ہمارے پاس بیٹھ کے بات کرنا چاہتے ہیں تو ایک نیوٹرل جگہ ہے، اور پارلیمنٹ اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ سر کل آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ عمران خان تو سیاستدان ہی نہیں ہے، ان سے کیا بات کی جائے؟ دیکھیں یہ سیاستدانوں کی آپس میں ضرور باتیں ہوں گی، اور اس پہ تو میں کوئی اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت ایسا آ گیا ہے کہ ہمیں اپنے رویے جو ہے نا ان کو جمہوری رکھنا ہوگا۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کرانا یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، اور اس میں اگر دوسری کوئی پارٹی ہے تو وہ گورنمنٹ ہے، اور تیسری اگر کوئی پارٹی ہے تو سیاسی جماعتیں ہیں۔ ایز اے اسپیکر تو میں تو جمہوریت کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں جو جہاں تک کانسٹیٹیوشن کا تعلق ہے تو کانسٹیٹیوشن تو یہ ڈیمانڈ کرتا ہے، لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ جس طرح سپریم کورٹ نے بھی اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ کچھ رد و بدل ہو سکتا ہے، تو اگر آپ باہمی مشاورت سے کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایکسیپٹیبل ہوتا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے، ہم ایک ایگریکلچرل کنٹری ہیں، اور جب تک ہماری زراعت جو ہے وہ اس سے ہم پورا فائدہ نہیں اٹھاتے، مستفید نہیں ہوتے، اس سے ہم پورا ییلڈ نہیں لیتے، پر ایکڑ ہم اپنا جو ہے وہ ییلڈ نہیں بڑھاتے، پیداوار نہیں بڑھاتے، تو اس وقت تک میں سمجھتا ہوں جو آبادی کا دباؤ ہے ہمارے اوپر، اس کے لیے جو ہے وہ خوراک کا بندوبست کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس آسان ترین طریقہ یہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اگر ہم کسان کو نہیں دیں گے انسینٹیو تو کسان وہ فصل نہیں لگاتا۔ آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ دوسرے ملکوں سے تو گندم منگائیں اور وہ بڑی مہنگی منگائیں اور فارن ایکسچینج دے کر منگائیں، اور اپنے کسان کو آپ اس کی پوری محنت نہ دیں یا اس کو کوئی انسینٹیو نہ دیں، تو وہ پھر کیسے اگائے گا؟ پھر تو آپ کو باہر سے منگانی پڑے گی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو اس وقت جناب آصف علی زرداری صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا، اس وقت گندم کی جو تھا وہ 450 روپے قیمت تھی پر 40 kg، تو انہوں نے اس کو 900 کیا، تو ایک سال میں اتنی گندم پیدا ہوئی کہ ہمارے پاس گندم سٹور کرنے کی جگہ نہیں تھی۔ پاکستان جو کہ دوسرے ممالک سے گندم امپورٹ کرتا تھا وہ ایکسپورٹ کرنے والا ملک بن گیا۔ تو ہمیں اس طرح کی پالیسیز کرنی چاہیے جو کہ پریکٹیکل ہوں اور گراؤنڈ ریالٹیز کو سامنے رکھ کر ہمیں فیصلے کرنے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مثبت اثرات آئیں گے۔ آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی اسلام آباد۔